ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر معیشت اور دانشور جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے بھی، اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب۔ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہیں تو آپ ماہر معیشت، لیکن مجھے پتہ ہے آپ ایک بے چین روح ہے، آرام سے نہیں بیٹھتے۔ آپ نے کورونا سے متعلق بھی ریسرچ کسی سے کم نہیں کی ہوگی۔ آپ کے نزدیک یہ جو لاک ڈاؤن کے میں نرمی لانے کا حکومتی فیصلہ تھا، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ حکومت نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا ہے یا غلط طریقے سے؟ صاحب میرا موقف یہ ہے کہ جاننا یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی کی جا رہی ہے کیا وہ سائنس کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے یا وہ سیاست کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے۔ جب فیصلہ کیا گیا تھا 24 اپریل کو، مجھے یاد ہے حکومت نے کہا کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مئی کی 9 تاریخ تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے۔ میں نے چیک کیا، اس دن پاکستان کے اندر تقریباً 10 اموات تھیں۔ پھر 5 مئی کو دوبارہ سے حکومت بیٹھی، کابینہ بیٹھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مئی کی 9 تاریخ کے بعد ایز ڈاؤن کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی لا رہے ہیں۔ اس دن میں نے چیک کیا تو اموات جو ہیں وہ تقریباً 31 کے قریب پہنچ گئی تھی، تو 3 گنا زیادہ اموات ہو گئیں۔ تو سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے مئی کی 4 تاریخ کو، مئی کی 5 تاریخ کو، وہ سائنس کی بنیاد پہ کیا گیا ہے یا کسی سیاست کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، یا وہ آپ سمجھے کہ اللہ توکل کر دیا گیا ہے کہ خدا بہتری کرے گا۔ تو یہ دونوں میں تفریق میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ سائنس کی بنیاد پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اب اگر آپ لاک ڈاؤن کھول دیتے ہیں اور خدا نہ کرے جو اموات کی شرح ہے، جو کیسز کی شرح ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے، تو خدا نہ کرے دوبارہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ جو ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، اب تو ساری دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ممالک نے دیری کی ہے، جن ممالک نے ٹائم پہ فیصلہ نہیں کیا لاک ڈاؤن کا، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، جس میں سویڈن شامل ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہاں پہ آپ اموات کی شرح دیکھ لیں، وہاں پہ کیسز کی شرح دیکھ لیں، اور جن ممالک نے بڑا اسٹرانگلی ایکٹ کیا اور لاک ڈاؤن کی طرف، ان کی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہیں، جس میں کوریا ہے، جس میں تائیوان ہے، جس میں ویتنام ہے۔ تو دونوں ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کون سی ایگزامپل کو فالو کرنا اور پک کرنا۔ اچھا ڈاکٹر سعید اختر صاحب، ایک ہم حکومتی کچھ وزیروں کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا وی آئی پی ٹائپ کلاس ہے، جن کا روزگار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب جیسے لوگ جو کہ امریکہ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں اور امریکہ ان کو نے دیکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ممالک یہ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے تھے، ہمارے ہاں غربت ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جیسے ملک میں کورونا سے زیادہ بھوک بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور خاص طور پہ ہم اس وقت رمضان میں ہیں، ٹائمنگ بھی بڑی کروشل ہے کہ پاکستان میں ایک بھی آدمی بھوک سے نہیں مر سکتا اگر چیزوں کو پراپرلی مینیج کیا جائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اس کا امریکہ میں رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت غربت ہے، لیکن بھوک سے مرنے کا یہاں پہ کوئی سوال نہیں۔ اور میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں جب ٹیکسس میں پریکٹس کرتا تھا تو میرا ایک پیشنٹ، اس نے گریٹ ڈپریشن دیکھا جو کہ 1929 سے 1939 تک اس نے لاسٹ کیا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم 6 بہن بھائی تھے اور ہمارے دن مقرر تھے کہ کس دن ہم نے کھانا کھانا ہے، کس دن ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ پھر بھی ہم نے سروائیو کیا، وی سروائیوڈ، اس کے ورڈ تھے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ معیشت کے جو ماہر ہیں وہ آپ کو بہتر بتائیں گے۔ میری جو اسیسمنٹ میں ایون ایز اے لے مین یہ ہے کہ اگر یہ بیماری اس طرح سے پھیلی جس کا کہ مجھے ڈر ہے، تو انسانی جان کا لاس تو ایک اپنی جگہ پہ ہوگا سو ہوگا، لیکن اس کے جو معاشی اور معیشتی جو امپیکٹ ہوں گے وہ آج کے بھوک کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوں گے، چونکہ پورا آپ کا یہ آپ کے انفراسٹرکچر کو تہز نہز کر دے گی۔ آپ کو اس سے کئی گنا سخت اقدامات کرنے ہوں گے جس سے غریب اس سے 100 گنا زیادہ متاثر ہوں گے۔ ناٹ اونلی دیٹ، آپ کی جو ریکوری ہے نا، دیکھیں اس کو اس طرح سے سمجھیے صافی صاحب کہ ایک آدمی ہے، وہ گھر کا ہاؤس ہولڈ کی انکم کما کے لاتا ہے، اب اگر وہی مر جاتا ہے تو وہ جو 9 کھانے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے کہ اس پوری پینڈیمک کے ورلڈ اوور ٹریمنڈس
معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کر کے تھوڑا کم کھا کے ایک طرح ساتھ رہ کے ہم اگر اس کو اس پوائنٹ پہ، اور دیکھیں وائرس کا اپنا ایک بایولوجیکل سائیکل ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ اب اٹس کمنگ ٹورڈز دا ٹیل اینڈ، یہ دنیا سے نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اگر ہم 4-6 ہفتے اور تھوڑا سا برداشت کر لیں اس کو. نہیں، وہ تو میری اپنی بھی رائے یہ ہے کہ شاید ہم ایک عامیانہ رائے ہے کہ غربت اور بھوک کو ایک دوسرے کے ساتت خلط مت کرتے. پاکستان میں غربت انتہا کی حد تک ہے، لیکن جو ہمارا معاشرتی کلچر ہے شاید اس میں بھوک سے کوئی کسی کو مرنے نہ دے. لیکن ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ہم اس سے زیادہ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے تھے جتنی حکومت نے کی. دیکھیے صافی صاحب، ایک تو جو چوائس دی جا رہی ہے کہ کیا اپنے جان کو بچانا ہے یا آمدن کو بچانا ہے، یہ چوائس غلط دی جا رہی ہے. ہم نے دونوں چیزوں کو بچانا ہے. یوگینڈا آپ دیکھیے افریقہ کا ملک ہے، ہم سے بھی بہت زیادہ غربت ہے. اس کے صدر نے کچھ دیر پہلے تقریر کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے؟ کیا جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے تو کیا آپ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھیا ہمیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس وقت آپ نے جان بچانی ہے. اگر جان بچ جائے گی تو پھر آمدن تو واپس دوبارہ سے آ جائے گی، لیکن آمدن جتنی بھی آپ کما لیں وہ آپ کی جان کو نہیں بچا پائے گی. حالات کورونا وائرس سے پہلے بھی خراب تھے، اب مزید خراب ہو جائیں گے. لیکن جس طرح طبی وینٹیلیٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنے ہیں، اسی طرح معاشی وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی حکومت کو پرووائڈ کرنا ہوگا. اس وقت جو ایک واحد اینٹی بچی ہے جو معاشی وینٹیلیٹر پرووائڈ کر سکتی ہے وہ وفاقی حکومت ہے ان کولیبوریشن وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب دنیا بھر میں دیکھ لیں، چاہے وہ غریب ممالک ہوں چاہے وہ امیر ممالک ہوں، وہاں کی حکومتیں اپنے اپنے سینٹرل بینک کے ساتھ مل کے یہ جو معاشی وینٹیلیٹر ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمارے یہاں مجھے بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے. وفاقی حکومت شاید کوشش کر رہی ہے کہ کسی قسم کا اکنامک وینٹیلیٹر پاکستانی شہریوں کو پرووائڈ کیا جائے، لیکن جو رول اسٹیٹ بینک کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ اسٹیٹ بینک پلے نہیں کر رہا. شاید اسٹیٹ بینک یہ سوچ رہا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے. اسے ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک بھی اس جنگ کا حصہ ہے. اور میں دوبارہ سے اسٹیٹ بینک کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جو منی کریشن ہم لوگ کہتے ہیں اکنامکس میں، یعنی کہ نوٹ چھاپنے کی مشین، وہ نوٹ چھاپنے کی مشین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمیں نہیں سوچنا کہ بجٹری خسارہ کتنا ہو جائے گا، یہاں پہ انفلیشن کا ریٹ کیا ہو جائے گا. یہاں پہ حکومت کو بے شمار سپینڈنگ کرنی ہوگی. جی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وقت ہمارا ختم ہوا ہے، ورنہ اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں سے جاننا میری خواہش تھی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمارے ساتھ صحت کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کمٹمنٹ کی تھی 2-3 دن سے. انہوں نے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہونا تھا. آج پھر ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ ٹیلی فون پہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن آخر میں انہوں نے ٹیلی فون پہ بھی جوائن کرنے سے معذرت کر دی اپنی مصروفیات کا کہہ کے. تو آج کے پروگرام میں اگر آپ کو حکومتی نقطہ نظر یا حکومتی موقف سامنے نہیں آیا یا آپ اس کو نہیں دیکھ سکے تو اس کی وجہ ہماری وجہ سے وہ غفلت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. آج یوم الیتامہ ہے 15 رمضان کو، اور ویسے تو الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات باقی حوالوں سے بھی قابل ستائش ہے، لیکن یتیموں کی کفالت کے لیے الخدمت جو خدمات سر انجام دے رہی ہے، میری سب سے اپیل ہوگی کہ جتنا ہمارا بس چلے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی یتیم کی کفالت کی ہماری دین میں کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک اور سندس فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے ایک سینئر استاد منو بھائی کی ایک یادگار بھی ہے ہمارے پاس. تیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کی خدمات گراں قدر ہیں، اور اس رمضان کے اس موقع پہ میرے آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ جتنا ہو سکے اس تنظیم کی بھی مدد کیجیے. اسی طرح کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں، یہی وقت ہے. ایک طرف رمضان کا مہینہ جو کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کے لوٹ کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف یہ وبا جو آئی ہوئی ہے، تو یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے صاحب ثروت لوگ ماضی سے بڑھ کے، اور میں کہتا ہوں کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے اس وقت اپنے قوم کے غریبوں، مظلوموں، ناداروں
اور بھوک اور بیماریوں کے شکار لوگوں کی مدد کرے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔